डॉक्टर चौधरी, अब हम बढ़ते हैं। सिंध साहब, आज हम फीमेल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, लेडीज़ की बात कर रहे हैं, स्पेशली प्री मेनोपॉज के बारे में बात करना चाहेंगे। प्री मेनोपॉज क्या होता है, कैसे पता चल सकता है कि दिस इज़ अ प्री मेनोपॉज, सिम्टम्स हैं और इसका इलाज क्या है? यूजली जब औरतें 40 के ऊपर होती हैं तो उनके हार्मोन लेवल जो है, मतलब हार्मोन नेचुरली मतलब कम होना शुरू हो जाता है, यानी यूथफुल हार्मोन्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, या डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, जैसे जो हार्मोन हमें ज़्यादा चाहिए वो कम हो गए या कम वाले ज़्यादा हो गए, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन। तो उससे क्या होता है कि ये इनको हार्ट फ्लैशेस होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगना, रात को सोते वक्त पसीने आना, तबीयत अचानक ऐसे चिड़चिड़ी सी, बिल्कुल मतलब लड़ने के लिए तैयार हर वक्त, जैसे ना तबीयत के किसी से बात ना करना। और उसके अलावा क्या है कि अपने हस्बैंड से या मतलब पार्टनर से ट्रैक्शन का भी कम हो जाना, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट उनका जो है अपना सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ भी ध्यान नहीं रहता फिर, क्योंकि उनको इतनी मतलब इरिटेशन हो जाती है और हार्ट फ्लैशेस हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, नींद नहीं आ रही, गर्मी लग रही है, और पीरियड जो है वो कभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और कभी बिल्कुल नहीं आ रहे, कभी 2 हफ्ते बाद फिर शुरू हो गए पीरियड, मतलब इर्रेगुलर पीरियड का होना, और नफसियाती तौर पे नर्वस सिस्टम का इफेक्ट होना, और इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम। तो इसका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज होता है। Okay, and this is all normal for all the women they have to go through. तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। This is all normal and as you said कि 40s से शुरू हो जाती है कईयों को। हाँ जी। और उससे क्या होता है कि अगर आपके पीरियड, जैसे अक्सर लोग औरतें परेशान होकर कॉल करती हैं, मेरे पीरियड अभी नहीं आ रहे, बंद हो रहे हैं, बंद हो गए, क्या हो जाएगा, बंद हो जाएंगे या अभी शुरू होंगे दोबारा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लाइफ होता है। तो पीरियड ना आना मतलब स्लोली बंद हो जाते हैं पीरियड, और कई लोगों को तो 40 से पहले ही शुरू हो जाती है प्रॉब्लम, कईयों को बाद में, कई लोग तो 50 ईयर्स भी हैं तो उनको पीरियड आ रहे होते हैं नॉर्मल, और कोई 45, यूजली 40 के बाद ये शुरू हो जाता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि आपको पीरियड नहीं आ रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम। द ओनली थिंग यू कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट, दैट्स द ओनली थिंग, कि अगर आप पीरियड आपके नहीं आ रहे टाइम पे या बंद हो रहे हैं, और अदर जो सेक्सुअल एक्टिविटी है और वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अनटिल अनलेस कि आपके बहुत ज़्यादा हार्मोन की कमी हो जाए, और उससे फिर आपका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी, मतलब हार्ट फ्लैशेस और इस तरह के यूरिनरी इन्फेक्शंस या ड्राइनेस भी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी। तो उसके लिए होम्योपैथिक में कुछ तो रेकमेंड करते हैं, जैसे कि उनके सिम्टम वो ठीक हों, जैसे घबराहट है, हार्ट फ्लैशेस है, उसके लिए मेनोपॉज फार्मूला हम रेकमेंड करते हैं। और अगर पीरियड मतलब अगर यंग एज है और पीरियड अभी डिस्टर्ब हो गए तो उसके साथ फिर उनको वुमेन फार्मूला, फीमेल फार्मूला, या फिर मेच्योर वुमेन आफ्टर 40 जब हार्मोन की कमी हो रही है तो उनके लिए फिर हम कुछ और भी जो मेडिसिन होती हैं, जैसे यूथ फार्मूले के नाम से एक मेडिसिन है जो कि उनके हार्मोन को बढ़ाती है, ट्राइबेस्टा है, वो हार्मोन को बढ़ाता है, तो वो स्टार्ट करा देते हैं, तो उससे उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये बहुत अच्छा तरीका है, रादर दैन एलोपैथिक में जो है हार्मोन थेरापी कराते हैं, दे गिव यू हार्मोन एवरी डे, लाइक यू टेक द टैबलेट, ताकि हार्मोन की जो कमी है वो पूरी हो जाए। लेकिन उनके बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं, इवन कैंसर तक हो सकता है। So now let me ask you, डॉक्टर चौधरी, कि अगर एलोपैथिक में कोई ऑलरेडी ट्रीटमेंट हार्मोन्स का बैलेंस के लिए ले रहा है, और अगर एलोपैथिक में, और अगर होम्योपैथी में जाके दे वांट टू स्टॉप द एलोपैथिक मेडिसिन हार्मोन्स की, क्या उससे भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? कि अगर एकदम से ले रहे हैं एलोपैथिक मेडिसिन और हार्मोन्स की और वो एकदम स्टॉप करके एलोपैथिक शुरू कर दी? नहीं, तो जब आप हार्मोन थेरापी करा रहे हैं तो टेम्परेरीली आपका बहुत अच्छा मतलब तबीयत हो जाती है, एवरी डे यू टेकिंग द पिल एंड यू आर फीलिंग फाइन, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, इंक्लूडिंग कैंसर होना और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, होम्योपैथिक में जो है, जो हम मेडिसिन देते हैं वो हार्मोन्स नहीं होते, वो उन सिम्टम को ठीक करती है, और बॉडी की जो नेचुरल हार्मोन्स हैं, जो हर्ब्स, जड़ी बूटियां या होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, वो बॉडी के जो हार्मोन नेचुरली इंक्रीज करती है।
ٹھیک ہے جو گلینڈولر ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ اسٹیمولیشن سے ہارمون تھوڑے اور بڑھ جاتے ہیں. اور کیونکہ نیچرلی مطلب دوا لے کے ہارمون بڑھانا یا پھر ایکسٹرنل ہارمون تھراپی کرانا از ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگس نا. ٹھیک ہے. اور جو لوگ ہارمون تھراپی کرا رہے ہیں اور اگر وہ ہومیوپیتھک دوا لینا شروع کریں گے تو سلولی دین دے ول بی ٹیپرنگ آف دیٹ ہارمون تھراپی اینڈ دے ڈونٹ نیڈ. اور سب دواؤں میں بھی اس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک ہربل دوائی شروع کریں اور سلولی آپ اپنی جو انگلش میڈیسن ایلوپیتھک میڈیسن ان کو سلولی ٹیپر آف کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ یو اسٹارٹ فیلنگ بیٹر یو نو and then you go to the doctor for checkups. And the only thing you take homeopathic medicine, you do the diagnostic and testing with your doctor and just take the if you need any medicine. اور موسٹلی پریونشن کے لیے بہت زیادہ ہومیوپیتھک میں ہوتا ہے کہ جو کہ آپ لیتے رہیں تاکہ یہ سارے پرابلم سے بھی بندہ بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ورجا جی we'll talk about now next is kidney stone. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کئیوں کو کوئی آپشن نہیں ہوتا اور یا ان کو پتہ نہیں ہومیوپیتھی کے بارے میں دے اینڈ اپ گیٹنگ اے سرجری ڈن. کیا ضروری ہے اگر کڈنی سٹون ہے کہ سرجری سے ہی نکالا جا سکتا ہے یا ہومیوپیتھی میں ایسا کچھ ہے کہ وہ پل سے بھی نکل سکتی ہیں؟ جی بالکل. ہومیوپیتھک میں اگر آپ میرے سے یہ کوشچن کریں کہ سب سے اچھی دوا کون سی ہے, دا بیسٹ آئی وڈ سے دا کڈنی سٹون. کڈنی سٹون کے لیے؟ ہاں جی, اس کے لیے. اوکے. اور آلموسٹ ایوری باڈی نوز اباؤٹ دیٹ, ایون ایلوپیتھک ڈاکٹر نوز اباؤٹ دس کہ ہومیوپیتھک میں کڈنی سٹون کے لیے بہت اچھی میڈیسنس ہیں. اوکے. تو ایسا ہے کہ اگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے سٹون ہیں, کتنے بڑے ہیں, تو اس حساب سے رزلٹ آتا ہے. اگر چھوٹا موٹا سٹون ہے, اگر ہومیوپیتھی کی 1-2 دن دوا کھانے سے وہ پاس ہو جاتا ہے سٹون. اور اگر زیادہ ہیں یا تو وہ تھوڑا ٹائم لے گا. اگر درد ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہومیوپیتھک میں دوا ہے. اکثر لوگ بہت زیادہ درد ہوتا ہے کڈنی سٹون کا تو وہ ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں, ان کو پین کلر دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں لیکوڈ زیادہ پئیں, دیٹس اٹ. لیکن ہومیوپیتھک میں جو ہے بہت اچھا علاج ہے اس کا, اور لوگوں کا فرسٹ پریفرنس ہونا چاہیے اگر کڈنی سٹون کا پرابلم ہے اور ان کو ہومیوپیتھک کی دوا لینی چاہیے. اوکے. تو کڈنی سٹون ڈاکٹر چودھری اس کے بتائیں کہ ہوتے کیسے ہیں, کیسے ہو جاتا ہے کڈنی سٹون؟ اکثر لوگ جو ہے نا زیادہ لیکوڈ نہیں پیتے, یعنی کہ پانی نہیں پیتے, تو پانی نہ پینے سے بھی کڈنی سٹون ہو سکتا ہے. جی بالکل. اور کچھ لوگوں کو ہیریڈیٹری ہوتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کو ہوتا ہے پرابلم, ان کو بھی ہونے کا چانس ہوتا ہے. تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے پیرنٹس کو پرابلم ہے وہ مجھے بھی ہو جائیں گے, اور جو ان کی اس چیز کے لیے جو پریونشن ہے وہ نہیں کرتے. ابھی آپ کے فادر مدر کو اگر کڈنی کا سٹون ہو جاتے تھے, تو اگر آپ ابھی ان کو 50 سال کی عمر میں اگر ہوا ہے تو اور آپ ابھی 20-25 سال کی عمر میں ہی آپ کو سٹون ہو رہے ہیں, تو اگر آپ پانی نہیں پیئیں گے تو آپ کو, تو اگر ضروری نہیں کہ پیرنٹس کو ہی کڈنی سٹون تھے تو آپ کو ہوں گے. اگر پانی نہیں پیئیں گے, لیکوڈ فلوئڈز نہیں لیں گے تو آپ کو بھی سٹون ہو جائیں گے. اور اکثر یہاں کیا ہے کہ لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں یا گاڑیاں چلاتے ہیں یا کام کا بہت زیادہ برڈن ہے ویسٹرن لائف سٹائل میں. آج کل تو ہمارے ملکوں میں بھی کافی لائف فاسٹ ہو گئی ہے, تو اس میں کیا, اور عورتوں کو بھی یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے. عورتوں کو انفیکشن ہو جاتے ہیں, یورینری انفیکشن ہوتے ہیں زیادہ, اکثر ہوتے رہتے ہیں. وہ بھی ایک پانی نہ پینے کی وجہ ہے. کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پانی پیئیں گے باتھ روم جانا پڑے گا, اور اکثر جو ٹھنڈے ملک ہیں ان میں آپ کو پانی پینا ہے اور آپ کو تو یورین پاس کرنا ہی ہے. تو اگر 5-6 گلاس روز پانی پیئیں گے, 5-6 دفعہ باتھ روم بھی جانا پڑے گا. تو دیٹس نارمل. یہ نہیں کہ آپ اوائڈ کریں جی باتھ روم نہیں جا سکتے, یا گاڑیاں چلاتے ہیں لوگ جی وہاں باتھ روم یوز نہیں کر سکتے, موقع نہیں ملتا, تو وہ پانی نہیں پیتے. پانی نہ پی کے اور ان کے اتنے پرابلم بڑھ جاتے ہیں. Okay, so I think so far what we're talking about ہے چودھری کہ پانی is a very very must thing to drink. تو کسی نے یا کوئی ڈاکٹر نے ایسے نہیں کہا ہے کہ 7-8 گلاس پانی پیو. It is written that you have to drink 7 to 8 glasses of water a day تاکہ آپ کی کوئی بھی بیماری ہو. سب سے بڑی جڑ جو ہے اگر پانی نہ پیے تو وہ کافی اور پرابلمس بھی کریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ باڈی سے ٹاکسن فلیش آؤٹ ہوتے ہیں ہماری, جس سے ہم شاور لیتے ہیں, صبح لیتے ہیں, شام بھی کئی 2 دفعہ لیتے ہیں, 1 دفعہ لیتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں وہ باڈی کو صاف کرتے ہیں باہر سے. واٹ اباؤٹ انٹرنل کلینزنگ؟ انٹرنل کلینزنگ اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ آپ پانی پیئیں گے آپ کے ٹاکسن فلیش آؤٹ ہوں گے. اور کالن کلینزر بھی ریکمینڈ کرتے ہیں جو ڈی ٹاکس پروگرام ہے ہمارا. تو اس سے کیا کہ باڈی کا جو کالن ہے, لیور ہے, بلڈ ہے, دیٹ از کلین, اینڈ دین اور ٹاکسنز آؤٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہماری جو لائف سٹائل ہے کھانے پینے کا,
رہنے کا, تو اس میں ہم بہت زیادہ ٹاکسن ہماری باڈی میں جاتے ہیں. تو اگر وہی ماڈرن جو ٹاکسن اور پریزرویٹیوز, آل دیس کائنڈ آف کلرز, فوڈ کلرز ہیں, کتنی چیزیں, اور اسموک ہے, ڈرنکس ہیں, آل دوز جو سافٹ ڈرنکس ہیں اس میں کتنے کلر پریزرویٹیوز ہوتے ہیں. تو اگر ان چیزوں وہ باڈی میں رہیں گی تو پرابلم کریں گی. باڈی کے جو فنکشن ہے اس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے, کیونکہ دوز کیمیکلز آر ناٹ لائک نیچرل تھنگز آف دا باڈی. جیسے آپ ویجیٹیبل کھاتے ہیں, فروٹ کھاتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, تو اگر آپ پلاسٹک کھائیں تو کیا ہوگا؟ بالکل بالکل. اگر آپ, اس کی میں مثال ایسے دوں گا جیسے پورا گھر جو اینٹوں کا بنا ہوا ہے اور اس میں اگر ایک اینٹ خراب ہو گئی اور آپ اس میں پلاسٹک لگا دیں, پلاسٹک کی اینٹ لگا دیں, تو مطلب اٹس ٹوٹلی لائک, مطلب تو اسی طرح باڈی کے سیلز بھی جو ہے وہ جو ہے نا ڈیمیج ہوتے ہیں بیکاز آف دوز ٹاکسنس, وہ ڈیمیج کرتے ہیں. آپ نے ابھی بہت اچھی بات کی چودھری کہ آپ نے کہا پریزرویٹیوز جی کھانوں میں, اور آج کل آئی تھنک جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا کہ اتنی لائف اسٹائل یہاں کی اتنی بزی ہے کہ نہیں موقع ملتا کہ گھر جا کے کھانا بنائیں یا کچھ کریں, تو پیکٹ فوڈس بھی کھاتے ہیں. پیکٹ فوڈس ہو گئے, پیکٹ جوس ہو گئے ہیں, فروزن فوڈ ہو گیا ہے, جیسے بھی آپ کہنا چاہتے ہیں. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو ایکچولی کہ یہ جو کھانا ہے, جو چاہے جتنی مرضی اچھی پریزرویٹیو سے کھانا رکھا گیا, فروزن ہو یا آؤٹ سائڈ ہو, کہ وہ اوائڈ کریں اور گھر کا بنا ہوا جتنا کھا سکے. جی بالکل. اسی طرح یہ جو ماڈرن لائف اسٹائل ابھی ہونے کی وجہ سے جو ماڈرن مطلب پرابلمس ہیں, میڈیکل پرابلمس ہیں, الرجیز ہیں, اور کینسر کا ہونا اور اس طرح کی چیزیں, یہ اسی وجہ سے یہ سارا مطلب فریش کھانا چاہیے. جی. اور یعنی کہ پریزرویٹیو اور کلر فری, اور کیونکہ جو بھی آپ باکس میں ڈبے میں ہوگا اس میں پریزرویٹیو تو ڈالنا ہوگا, ادروائز تو نہیں ہوتا. تو ابھی اگر آپ پریزرویٹیو کی وجہ سے کتنی الرجیز ہو جاتی ہیں. ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی مٹھائی کھائیں یا کوئی باکس پروڈکٹ کھائیں تو آپ کو صبح آنکھوں کے نیچے کچھ جیسے سویلنگ ہو جائے گی, اسکن اریٹیٹ ہو جائے گی. حالانکہ وہی کھانا اگر آپ گھر بنا کے کھائیں تو دیر از نو پرابلم. اس کی مثال میں سیریل کی دوں گا, جیسے ابھی سیریل ہے, اوٹ میل سیریل ہے, یا جو کا دلیا یا اس طرح کا کنک کا دلیا ہے, اگر آپ گھر بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس میں کیا ڈال رہے ہیں, جو کا دلیا ڈال رہے ہیں, دودھ ڈال رہے ہیں, چینی ڈال رہے ہیں, یا نمک ڈالنا ہے, نمکین بنانا ہے, تو آپ کو معلوم ہے اس میں کیا چیز ہے, تو دیر از نو پرابلم. لیکن جو آپ ڈبے کا سیریل ہوتے ہیں اس میں پھر وہ اس میں پریزرو کرنے کے لیے, اس کی فریشنس کے لیے, اس میں کلر کرنے کے لیے, اٹریکٹیو بنانے کے لیے پروڈکٹ کو, دے ڈو دوز کائنڈ آف تھنگس. تو وہ کلر, پریزرویٹیو, آل فوڈ کلر, وہ پرابلم ہے. اور ٹو مچ شوگر کا استعمال کرتے ہیں. ہر چیز میں شوگر بھی ہے, نمک بھی ہے. اگر آپ سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں اس میں کتنا نمک ہوتا ہے. اور ابھی کبھی کبھی پی لیں از اوکے, بٹ ڈیلی بیسس پہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں کہ بھائی سوڈے نہیں پینے چاہیے یا جوس زیادہ استعمال نہیں کرنے چاہیے, تو اس میں شوگر ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی آپ اس کو بند کر دیں, کبھی کبھار استعمال کر لیں از فائن, لیکن ایوری ڈے بیسس پہ اگر آپ سوڈا بھی پی رہے ہیں, آپ جوسز بھی پی رہے ہیں, اس میں تو اتنی کیلریز بھی انٹیک بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. چودھری تھینک یو سو مچ. ٹائم زیادہ نہیں ہے, پر میں آپ سے لاسٹ سوال ضرور پوچھوں گی جانے سے پہلے کہ کوئی گھر کا نسخہ جو آج جس کے بارے میں ہم نے بات کی, میں سے کسی کے بارے میں اگر آپ ایک نسخہ بتا سکتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں. اوکے. تو اکثر لوگوں کے گلے اور ٹانسل کا پرابلم ہوتا ہے, بچوں کو بھی, بڑوں کو بھی. تو ان کو کیا چاہیے کہ پریونشن کرنے کے لیے اگر رات کو سونے سے پہلے پانی میں نمک, گرم پانی, اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو غرارے کر لیا کرے رات کو سوتے وقت, تو دیٹ ول بی ویری گڈ فار ان کے گلا خراب ہونے کے چانسز پھر کم ہو جاتے ہیں.